سراب کی بادشاہت دور دراز کے علاقے میں واقع ایک ایسا مقام تھی جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور خوشحالی کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کے پہاڑ نیلے آسمان کی چھاؤں میں خوبصورت سانچے کی طرح کھڑے تھے اور ان کی چھاؤں میں سرسبز وادیوں کی ہریالی بکھری ہوئی تھی۔ ہوا میں ایک خوشگوار تازگی تھی جو ہر سانس کے ساتھ دل کو سکون دیتی۔ شہر کے گرد گھنے جنگلات، بہتے ہوئے چشمے اور رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو ہر آنے والے کو مسحور کر دیتی۔ یہاں کے لوگ محنتی اور خوش مزاج تھے اور ہر محلے میں ہنسی کی گونج سنائی دیتی۔ بادشاہت کا مرکز ایک بلند و شاندار قلعہ تھا جو سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا اور اس کی دیواروں پر سنہری نقش و نگار تھے۔ قلعے کے مینار اتنے بلند تھے کہ دور دور تک ان کی چھتیں نظر آتی تھیں۔ ہر صبح سورج کی پہلی کرن قلعے کے دروازوں اور برجوں سے ٹکرا کر سنہری روشنی بکھیرتی جو پورے شہر کو ایک جادوئی جلوہ عطا کرتی۔ قلعے کا حکمران بادشاہ شاہین ایک عدل پسند، دلدار اور دانشور بادشاہ تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکون اور طاقت تھی۔ لوگ اسے عزت اور محبت سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ نہ صرف انصاف کرتا تھا بلکہ اپنے عوام کی خوشیوں اور دکھوں کا بھی احساس رکھتا تھا۔ بادشاہ شاہین کی حکمرانی میں نہ صرف امن قائم تھا بلکہ تعلیم اور فنون میں بھی ترقی ہو رہی تھی۔ وہ اکثر عوامی جلسوں میں شامل ہوتا، ان کے مسائل سنتا اور حل کرتا۔ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی مہرو اس کی آنکھ کا تارا تھی۔ مہرو ایک حیرت انگیز لڑکی تھی، ذہین، فضول اور ہمیشہ تجسس میں مبتلا۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی کتابوں اور کہانیوں میں دلچسپی رکھتی تھی اور ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ قلعے میں رہتے ہوئے بھی وہ کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور باہر کی دنیا کے بارے میں جاننے کے مواقع سے محروم نہیں رہتی۔ مہرو کے والد نے اسے ہمیشہ آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت دی تھی، مگر ایک شرط کے ساتھ، وہ کبھی بھی قلعے کے باہر خطرناک جنگل میں نہ جائے۔ بادشاہ شاہین جانتے تھے کہ باہر کی دنیا میں خطرات کم نہیں، اور ایک والد کی طرح وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی محفوظ رہے۔ مہرو اگرچہ کبھی کبھی اس شرط کو نظر انداز کر کے چھوٹے چھوٹے مہمات میں حصہ لیتی، لیکن دل ہی دل میں اسے ہمیشہ یہ نصیحت یاد رہتی۔ مہرو کا شوق کہانیاں سننا اور دوسروں کو سنانا تھا۔ وہ اکثر قلعے کے باغ میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کو پرانی کہانیاں سناتی اور پھر خود بھی ان میں اضافہ کر دیتی۔ ہر کہانی میں وہ کرداروں کے جذبات، مقامات کی تفصیلات اور چھوٹے چھوٹے راز شامل کر دیتی جس سے دوست حیرت زدہ رہ جاتے۔ قلعے کے کمرے، بلند برج اور خوبصورت باغات سب مہرو کی کہانیوں کا حصہ بنتے۔ بادشاہت کی زندگی بھی کسی کہانی سے کم نہیں تھی۔ قلعے کے اندر سونے کے فرش، نفیس قالین اور سنہری فانوس نظر آتے، مگر بادشاہ شاہین کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی آسائشوں میں نہیں کھوئے تھے۔ وہ ہمیشہ عوام کے مسائل میں ملوث رہتے اور مہرو کو بھی یہی سبق دیتے کہ دولت اور شان و شوکت انسان کی اصل خوبی نہیں ہے، بلکہ انسانیت اور سچائی اہم ہے۔ سراب کی بادشاہت میں ہر محلے میں بازار، کھیت اور چھوٹے چھوٹے سکول موجود تھے جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے اور فنون لطیفہ سیکھتے۔ ہر جمعہ کو قلعے کے دروازے عوام کے لیے کھلے رہتے تاکہ وہ بادشاہ سے اپنے مسائل بیان کر سکے۔ یہی ماحول شہزادی مہرو کی شخصیت پر اثر ڈال رہا تھا، ایک ایسی شخصیت جو دل میں شوق، دماغ میں تجسس اور روح میں حساسیت رکھتی تھی۔ قلعے کے بڑے ہال میں ہر روز عوامی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور مہرو بھی کبھی کبھی اپنے والد کے ساتھ آ کر ان ملاقاتوں میں شامل ہوتی۔ اس دوران وہ لوگوں کے جذبات کو قریب سے دیکھتی، ان کے دکھ اور خوشیوں کو سمجھتی اور اپنی کہانیوں میں ان کا عکس ڈالتی۔ یہی وجہ تھی کہ مہرو کی کہانیاں نہ صرف دلچسپ بلکہ سبق آموز بھی ہوتیں۔ بادشاہت کے ماحول اور مہرو کی عادات نے ایک ایسا جادو پیدا کیا تھا جس میں ہر دن ایک نئی دریافت، ہر لمحہ ایک نئی کہانی اور ہر انسان ایک نیا سبق فراہم کرتا۔ مہرو کے لیے یہ بادشاہت صرف ایک جگہ نہیں تھی بلکہ علم، محبت اور جستجو کی دنیا تھی۔ ایک دن شہزادی مہرو اپنے دوستوں کے ساتھ قلعے کے باغ میں کھیل رہی تھی۔ سورج کی ہلکی روشنی نے باغ کے ہر کونے کو سنہری کر دیا تھا اور ہوا میں خوشگوار خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مہرو جو ہمیشہ نئی چیزوں کے بارے میں تجسس رکھتی تھی، اچانک ایک چھوٹے راستے کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ راستہ قدیم
सुनसान और कुछ भूला हुआ सा लग रहा था। रास्ते के किनारे पर घने दरख्त थे जिनकी शाखें हवा में हिलती थीं और पत्तों की सरसराहट एक मुनफरिद मौसीकी की मानिंद सुनाई दे रही थी। महरू ने अपने दोस्तों को कहा, आओ ये रास्ता देखें, लेकिन दोस्तों ने मोहतात रहने की ताकीद की। महरू, जो दिल की ताकत और तजस्सुस के लिए जानी जाती थी, ने फैसला किया कि वो एक लम्हे के लिए भी इंतजार नहीं करेगी और रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, रास्ते की फिजा में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। हर कदम के साथ जमीन पर गिरने वाले पते हुआ में खुशबू और दरख्तों की छांव इसे जैसे एक नई दुनिया में ले जा रहे थे। महरू को ऐसा लगा कि ये रास्ता महज जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है जो इसे इल्म, हकीकत और अपने अंदर की ताकत तक ले जाएगा। रास्ते के दोनों तरफ मुख्तलिफ मनाजिर नजर आने लगे। एक तरफ खुश्क और कच्ची जमीन थी जहां पानी की कमी की वजह से पौधे पीले और मुरझाए हुए थे। वहां के परिंदे भी उदास लग रहे थे और हवा में एक खुश्क खुशबू महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ सरसब्ज दरख्त, बहते हुए चश्मे और रंग बरंगे फूल थे जहां परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और हवा में ताजगी थी। हर मंजर महरू को एक नई कहानी सुनाता और इसे अपने अर्द गिर्द के माहौल के साथ जड़ने का मौका देता। आखिरकार रास्ते के आखिर में एक छोटा सा पुराना घर नमूदार हुआ। घर की दीवारें टूटी फूटी थीं और दरवाजे पर एक सुनहरी लाक लगा हुआ था जो बरसों की गर्द से धुंधला गया था। घर की छत पर छोटे छोटे पिंजरे और पुराने खिड़कियों के शीशे नजर आ रहे थे और घर के अर्द गिर्द घास और झाड़ियां अपनी बेतरतीबी में बढ़ रही थीं। महरू ने लाक के करीब जाकर गौर से देखा। वो जानती थी कि ये घर किसी खास मकसद के लिए है। इसने कले से उठाया हुआ पत्थर लिया और लाक को तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक सर्द हुआ का झोंका इसके चेहरे पर आया, लेकिन इसके साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ। घर के अंदर एक उम्र रसीदा फकीर औरत बैठी थी। इसकी आंखों में अजीब रोशनी थी और वो महरू को देखकर मुस्कुरा दी। फकीर ने कहा, मैं तुम्हें इंतजार में थी शहजादी महरू। ये महरू हैरान रह गई। वो नहीं जानती थी कि ये औरत इसे कैसे जानती है। फकीर औरत ने एक छोटा सा जादुई आईना महरू के सामने रखा जिसकी सतह चमक रही थी। फकीर औरत ने कहा, ये आईना तुम्हें मुस्तकबिल दिखाएगा, लेकिन याद रखो इसकी ताकत सिर्फ इस वक्त काम करेगी जब तुम इसे दिल की सदाकत से इस्तेमाल करोगी। महरू ने आईने को एहतियात से उठाया और गौर से इसकी रोशनी में देखना शुरू किया। इब्तिदाई तौर पर कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर आईने ने एक झलक दिखाई। महरू अपने वालिद को देख रही थी जो अपने दफ्तर में गमगीन और फिक्रमंद नजर आ रहे थे। आईने की ताकत ने इसे एहसास दिलाया कि बादशाहत में कुछ मसाइल हैं जिनका असर उसके वालिद पर भी पड़ रहा है। आईने की अगली झलक में वो अपने दोस्तों को देख रही थी जो उसके बगैर खेल रहे थे। उनके चेहरे खुश थे और वो बगैर महरू के भी खुशी से वक्त गुजार रहे थे। ये मंजर महरू के लिए एक नई हकीकत थी। दुनिया इसके बगैर भी चल रही थी और हर इंसान को अपनी राह खुद तलाश करनी होती है। आखिरकार आईने ने इसे अपनी बड़ी उम्र की झलक दिखाई जिसमें वो खुद उदास और गमगीन नजर आ रही थी। महरू हैरान रह गई। इसे एहसास हुआ कि ये इसका मुमकिना मुस्तकबिल है और इसे अभी से अपनी जिंदगी में फैसले करने होंगे ताकि वो अपने और दूसरों के लिए बेहतर रास्ता इख्तियार करे। आईने से मिलने के बाद महरू के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। इसने कमरे के गोशे में बैठकर आईने की सतह पर निगाहें जमाई और हर लम्हे की रोशनी में अपनी आंखें मरकूज रखीं। आईना सिर्फ एक शीशे का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा आईना था जो वक्त और हकीकत की परतें दिखाता। महरू ने महसूस किया कि इसके सामने अब जो कुछ भी जाहिर होगा वो इसकी अपनी सोच, इसके जज्बात और दिल की सदाकत के साथ जड़ा होगा। शुरू में आईना महज धुंधला सा मंजर दिखा रहा था, लेकिन फिर अचानक महरू ने अपने वालिद बादशाह शाहीन को दफ्तर में बैठा हुआ देखा। उनके चेहरे पर गमगीन साया था और वो कागजात में कुछ गौर से देख रहे थे। महरू ने फौरन समझा कि बादशाहत के खजाने में कुछ कमी वाक़ई हो रही है, शायद कोई और खतरा उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए पैदा हो रहा है। आईने ने अगली झलक में महरू के दोस्तों को दिखाया जो उसके बगैर खेल रहे थे। वो खुश थे, हंसी के साथ खेल में मसरूफ, और महरू ने
محسوس کیا کہ دنیا اس کے بغیر بھی چل رہی تھی۔ یہ منظر اسے ایک سبق دے گیا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور دوسروں کی خوشیاں بھی اس کی غیر موجودگی میں برقرار رہ سکتی ہے۔ آخرکار آئینے نے مہرو کو ایک انتہائی حیران کن منظر دکھایا۔ وہ خود بڑی عمر کی تھکی ہوئی اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اندوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں اداسی کے اثرات نمایاں تھے۔ مہرو نے فوراً احساس کیا کہ یہ اس کا ممکنہ مستقبل ہے، اگر وہ ابھی سے اپنی ذمہ داریوں کا سامنا نہیں کرے گی تو یہی انجام ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر مہرو نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف دیکھنے والی نہیں بلکہ کرنے والی بھی ہوگی۔ وہ اپنے والد کے پاس گئی اور ان سے براہ راست سوال کیا، ابا، کیا بادشاہت میں کچھ مسئلہ ہے؟ کیا اب پریشان ہیں؟ بادشاہ شاہین نے تھوڑا حیرت سے دیکھا، لیکن پھر اقرار کیا کہ خزانے میں کمی اور لوگوں کی مشکلات ان کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ مہرو نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ قلعے کے باہر جائیں گی، خطرناک جنگل میں جائیں گی اور مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں گی۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ آئینے کی روشنی کے مطابق اپنی سچائی اور حوصلے کے ساتھ کام کرے گی۔ اگلے دن مہرو اور اس کے دوست جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر قدم پر انہیں مختلف خطرات کا سامنا تھا۔ گھنے درخت، اداس پرندے اور غیر متوقع آوازیں جو خوف پیدا کر رہی تھیں۔ لیکن مہرو کے دل میں آئینے سے حاصل شدہ سبق تھا، حقیقت کا سامنا کرو، خوف کا نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ وہ ہر رکاوٹ کو عبور کرتی گئی۔ راستے میں سب سے پہلے انہیں ایک بڑا سا سانپ ملا جو راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ مہرو نے آئینے کی مدد سے سانپ کے مستقبل کو دیکھا اور سمجھا کہ وہ صرف خوف کی وجہ سے خطرناک ہے۔ اس نے سانپ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ پہلے مرحلے کے بعد مہرو اور اس کے دوست ایک پرانی جگہ پر پہنچے جہاں انہیں معلوم ہوا کہ ایک دھوکہ باز وزیر بادشاہت کے خزانے کو چوری کر رہا ہے۔ مہرو نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ وہ وزیر کو پکڑیں اور خزانے کو محفوظ کریں۔ یہ سفر مہرو کے لیے نہ صرف ایک جسمانی مہم تھا بلکہ ذہنی اور اخلاقی ترقی کا بھی سفر تھا۔ آئینے کی طاقت نے اسے یہ سکھایا کہ صرف خوف کو دیکھ کر فیصلے کرنا کافی نہیں، بلکہ حقیقت کو سمجھ کر اور دل کی صداقت سے عمل کرنا ضروری ہے۔ مہرو اور اس کے دوستوں نے قلعے سے روانگی اختیار کی۔ جیسے ہی وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے، ہوا کا درجہ اور ماحول میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک پوری طرح نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ پتے اور ٹہنیاں کانوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں، اور کچھ پرندے اپنی چھوٹی آوازوں میں چہچہا رہے تھے۔ مہرو کے دل میں ایک عجیب سا جوش اور خوف دونوں موجود تھے، ایک طرف تجسس تھا، دوسری طرف خطرے کا احساس۔ راستے میں سب سے پہلے انہیں ایک بڑا سا سانپ ملا۔ یہ سانپ راستے میں لپکتا ہوا نظر آیا اور دوستوں کے چہروں پر خوف نمایاں تھا۔ لیکن مہرو نے آئینے کی مدد سے سانپ کے رویے کو دیکھا۔ آئینے میں ظاہر ہوا کہ سانپ صرف اپنی حفاظت کے لیے خطرناک ہے اور اس کے حملے میں کوئی شیطانی ارادہ نہیں ہے۔ مہرو نے دل کی صداقت کے ساتھ فیصلہ کیا کہ سانپ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ اسے راستہ دے دیا جائے گا۔ یہ لمحہ مہرو کے لیے ایک بڑا سبق تھا۔ خوف کے سامنے فیصلے کرنے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ ایک پرانی جگہ پر پہنچے جہاں گہرے درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر چھپا ہوا تھا۔ یہاں مہرو اور دوستوں نے دریافت کیا کہ ایک دھوکہ باز وزیر بادشاہت کے خزانے کو چوری کر رہا ہے۔ وزیر نے اپنی چالاکی اور مکاری سے ہر ریکارڈ کو چھپا رکھا تھا اور کوئی بھی اسے پکڑنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مہرو نے محسوس کیا کہ یہ چیلنج اس کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ مہرو نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر منصوبہ بنایا کہ وزیر کو کیسے گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے ہر ممکنہ راستے کا جائزہ لیا، خطرات کا حساب لگایا اور اپنے اقدامات کو آئینے کی مدد سے مستقبل میں ہونے والے نتائج کے مطابق ترتیب دیا۔ ہر دوست نے اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق حصہ لیا اور یہ منصوبہ ایک مضبوط اتحاد کی شکل اختیار کر گیا۔ جنگل کے راستے میں مزید رکاوٹیں آئیں۔ کبھی کبھار زمین کھسکتی، کبھی درختوں کی شاخیں راستے میں رکاوٹ بنتی اور کبھی اداس پرندے خوف کا سبب بنے۔
ہر لمحے میں مہرو نے اپنے دل کی صداقت سے فیصلے کیے اور دوستوں کو بھی یہی سبق دیا کہ خوف کا مقابلہ سمجھداری اور اتحاد سے کرنا چاہیے۔